الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اس سے پہلے میں حدیث آپ لوگوں کو سنا رہا تھا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 5، کہ آدمی کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، سرک سکتا، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. 5 سوالوں میں سے 4 کا تذکرہ ہو گیا. ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں تو نے اپنی صرف کی. نمبر 2 وان شبابہ فیما ابلا، جوانی تو نے کہاں گنوا دی. نمبر 3 مال کے متعلق من این اکتسب، مال تو نے کہاں سے کمایا. اور نمبر 4 وفیما انفقا، مال تو نے کہاں کہاں اڑایا، کمایا بھی اور اڑایا بھی، دونوں کے متعلق. 5واں اور آخری سوال بڑا اہم، وہ یہ ہے وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، وعن علمہ ماذا عمل فیما علم. انسان سے پوچھا جائے گا علم کے بارے میں کہ یہ تجھ کو جو میں نے علم دیا تھا، جو تو نے سیکھا، جو تو نے پڑھا، جو تو نے سنا، یہ جو میں نے تجھے علم دیا تھا، بتا اس علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑا مشکل سوال ہے. وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، علم کے متعلق یہ سوال کہ تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے. یہ ہر انسان کے لیے بڑی ہی متربع کرنے والی چیز. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم پر وہ عمل کرے. علم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے عمل میں آئے. اگر کسی انسان نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو یہ عمل، یہ علم اس کے لیے قیامت کے دن وبال جال بھرے گا. اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی بہت روتے تھے، زارو قطار روتے. درس دے رہے ہیں، لوگوں سے دین پر گفتگو کر رہے ہیں، زارو قطار رونے لگتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بڑے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ درس دیتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رونے لگتے ہیں، اور اتنا زیادہ رونے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں، میرے رونے کی وجہ صرف یہ ہے، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ابو الدرداء فلاں چیز تم نے کیوں نہیں سیکھی. اصل میں ہمیں اس بات کا ڈر ہے جو ہمیں رلاتا ہے، جس پر مجھے اس قدر رونا آ جاتا، مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے ابو الدرداء فلاں چیز تجھ کو معلوم تھی لیکن تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. دوستو، عملی زندگی میں آؤ، یہ عملی زندگی بڑی اہم ہے.
علم کا مقصد، علم کا مطلب اصل میں ہے کہ انسان کے اندر عمل آ جائے. اسی لیے علم نافع جس کی دعا نبی علیہ السلام مانگتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث 4 چیزوں سے بڑی پابندی سے پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے بچانا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ مجھے ایسے دل سے بچانا جس دل میں تیرا خوف نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. یہ 4 چیزیں ہیں جس سے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے. اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے بچانا، 4 چیزوں سے مجھے پناہ میں رکھنا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ ایسے دل سے مجھے بچانا جس دل میں تیرا خوف نہ ہو. اللہ ایسا دل ہمیں دے جس دل میں تیرا خوف ہو، تیرا ڈر ہو، تیری خشیت ہو. جو ڈر اور خوف ہمیں گناہوں سے روکے، تیری یاد پر آمادہ کرے، تیری فرما برداری پر مجبور کرے. اللہ ایسا دل نہیں دینا، میرے دل کو ایسے نہیں بنانا جس میں تیرا ڈر اور خوف نہ ہو. نمبر 2، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. اللہ ایسا نفس نہیں دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو. بدترین چیز ہے حرص، طمع. ایسی چیز، ایسا نفس جو کبھی آسودہ ہی نہ ہو. کتنا بھی اس کو اللہ تعالیٰ دے دے لیکن بس حل میں مزید کی فکر ہو، ذرہ برابر اس کے دل میں قناعت نہیں. ایسا نفس جس کو ملا، حرص، لالچ کرنے والا، وہ انسان دنیا میں بے انتہا تباہ و پریشان رہتا ہے. اسی لیے نبی ایسا نفس مانگتے جو نفس آسودہ ہو. اللہ جتنا دے اس پر خوش ہو، اس پر آسودہ ہو جائے. ایسے نفس سے اللہ رسول پناہ مانگتے جو کبھی آسودہ نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. اللہ ایسا نفس نہیں دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو. نمبر 3، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. اللہ ایسا علم نہیں دینا جو علم فائدہ والا نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، نفع پہنچانے والا نہ ہو. ایسے علم سے اللہ رسول پناہ مانگتے. اللہم انفعنی. اللہ ومن علم لا ينفع. ایسا علم نہیں چاہیے اللہ، ایسے علم سے بچانا کہ علم تو میرے پاس ہے لیکن اس سے نہ ہم فائدہ اٹھائیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں. دوستو علم نافع بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام علم نافع اللہ تعالی صرف علم نہیں مانگتے تھے. اللہم انفعنی بما علمتنی. اللہ ایسا علم مجھے دے جس علم سے مجھے فائدہ پہنچے. تو علم نافع کی دعا کریں اور ایسے علم سے پناہ مانگیں جو علم انسان کو فائدہ نہ پہنچائے. اور علم نافع وہ 2 طرح کا ہے. علم نافع
ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم سے خود آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے سے فائدہ پہنچائیں. یہ ہے علم نافع. آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کریں، عمل کریں، اپنے استعمال میں لائیں اور اپنے علم کو دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں. دوسروں کو سکھلائیں، پڑھائیں، بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں. یہ ہے علم نافع. تو علم نافع کی دعا ہونی چاہیے. اللہ رسول جن 4 چیزوں سے پناہ مانگتے اس میں تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ و علم ومن علم لا ينفع. اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا جو علم کبھی فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، جس علم سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں. اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی فکر کریں. جب انسان کے پاس علم ہو لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ علم قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے لیے وبال جان ہے. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، کتاب کا علم سیکھا، کتاب پر ایمان رکھا، لیکن میری کتاب کو سیکھ لینے، ایمان رکھا، ایمان کے ساتھ اس کو پڑھے، سیکھے، سب کچھ ہوا، لیکن پھر اس پر عمل نہ کیا. علم تو میں نے اس کو دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، بہت اعلیٰ درجے کی نعمت سے نوازا، ہم نے اس کو علم دیا، لیکن اس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا. ایسے انسان کی مثال گدھے کی ہے. گدھے کی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی اشعار میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اسی آیت کا ترجمہ، کہ ایک گدھے پر کتنی بھی علم کی کتابیں رکھ دیں، پورا قرآن، پوری حدیثیں، پوری تفسیر، سب کچھ رکھ دیں، گدھے کی پیٹھ پر اللہ نے بہت اچھی چیز رکھی، لیکن گدھا ہی ہے. گدھا نے پیٹھ پر رکھے ہوئے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. اللہ نے فرمایا اسی گدھے کی طرح ہمارے وہ بندے ہیں جن کو میں نے علم تو دیا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. قرآن پاک سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی جس کو اللہ تعالیٰ علم دے کتاب و سنت کا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ایسے انسان کی بھی مثال کتے کی مثال ہے، سب سے بدترین مثال. ایک انسان اللہ نے اس کو علم دیا، اپنے علم پر عمل کرے تو کائنات کا سب سے اچھا انسان بن جائے. فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھائے، فرشتوں کے پر چلے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ اسی طرح سے ساری مخلوقات، کائنات کی ہر چیز، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں اپنے سمندر کے تہ میں رہ کر کے عالم کے حق میں دعائے مغفرت و رحمت کرے. اگر عالم اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، تو عالم کا مقام ہے. لیکن یہی عالم اگر دنیا کے پیچھے لگ جائے، اللہ نے علم تو دیا، اپنے علم پر عمل نہ کرے، علم سے دور رہے، اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ پہنچائے،
تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیا کہ اس کی مثال کتے اور گدھے سے دی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں جو علم ملا ہے تھوڑا یا زیادہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ کرے گا اور اس وقت ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اسی لیے اس دعا کو یاد کر لیں، خوب کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، اور چوتھی چیز ومن دعاء لا يسمع۔ اللہ ایسی دعا سے ہمیں بچانا جو دعا تیرے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی حساب کتاب کی فکر پیدا کر دے، فکر آخرت عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب